آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ابھی عمران خان صاحب سے طویل ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں. عمران خان صاحب نے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو مذاکراتی عمل ہم نے شروع کیا تھا وہ اس خلوص نیت سے شروع کیا تھا کہ اس ملک کو ہم سچائی کی جانب لے کر بڑھیں آگے. اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. جو کچھ پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے، جو فسطائیت ہو رہی ہے، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا اور اس سے پہلے جو کچھ کیا گیا، 9 میں ایک واقعہ پیدا کیا گیا جس کا مقصد تھا پی ٹی آئی پر حملہ کرنا. منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ اس حملے سے پی ٹی آئی تتر بتر ہو جائے گی. ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا، پلہ چھینا گیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. 10 مئی کو 10,000 لوگ گرفتار ہو چکے تھے، لسٹیں پہلے سے موجود تھیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم آگے بڑھتے رہے. پاکستان کی عوام نے شاندار طریقے سے جمہوریت کو بڑھاوا دیا. 8 فروری کو جس طرح ووٹ پڑا، فقید المثال کامیابی پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں حاصل کی. ہمارے الیکشن کو لوٹا گیا، عوام کی آواز کو دبایا گیا. ہم اس کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں. ہم اس کے باوجود آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں گے. ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو کچھ ہوا 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کے ساتھ گولیاں چلائی گئی، شہداء کی پوری لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. سینکڑوں لوگ لاپتہ ہوئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، ہسپتالوں کا ریکارڈ ضائع کیا گیا، FIRیں نہیں کٹنے دی گئی. اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں. تمام پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جن لوگوں کے بچے اس دن شہید ہوئے ان پہ دباؤ ڈالا گیا، ان کے گھروں میں جا جا کر ان کو کہا گیا تم نے بات نہیں کرنی، آواز نہیں کھولنی. ہم یہ تمام معاملہ لے کر عدالت عظمیٰ کے پاس پھر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اوپن لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کے نام اور سینئر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ کے نام، جس میں یہ تمام باتیں ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہماری حکومت سے بھی یہ مانگ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں. لیکن ہمارا مذاق اڑایا گیا. ہمارے مطالبے کے بعد جو ہم نے تحریری طور پہ دیا، کہا گیا یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ملک اسی طرح جان میں مبتلا رہے گا. ہم نے کوشش کی تھی بات کرنے کی. ہم سب سے بات کریں گے. ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ عمل شروع کر دیا ہے. خاقان عباسی صاحب سے ہم ملے ہیں. ہم سندھ جائیں گے. سندھ کی بھی تمام سیاسی قوتوں سے ہم گفتگو کریں گے. آج خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہم بلوچستان میں بھی جو گمشدہ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو اٹھائیں گے. ہم آرنگ بلوچ سے بات کریں گے. ہم خیبر پختونخوا میں ہر طاقت سے بات کریں گے. ان اصول کے معاملات پر ہم پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ معاملات سیاست سے برتر ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مفاہمت کر کے اصولوں سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ ہرگز نہیں ہوگا. خان صاحب کا یہ واضح حکم ہے، واضح ہدایت ہے. خان صاحب نے تنظیمی معاملات کے حوالے سے بھی بات کی ہے. آج وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف تاریخ کے اس دورائے پہ کھڑی ہے جہاں آگے ہم فلاح کی جانب بڑھ سکتے ہیں یا آگے ہم تاریخی کی جانب بڑھیں گے. ہم نے پاکستان کو آئین اور قانون کی سمت لے کر جانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے وہ ہر سطح پہ متحرک ہو، یونین کونسل سے لے کر صوبے سے لے کر وفاقی حکومت تک. خیبر پختونخوا میں ہمارے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب بہت ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور احسن طریقے سے. ان کا کام صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا بھی ہے، صوبے کی معاشی ترقی پہ توجہ دینا بھی ہے. اس لیے انہی کی خواہش پر آج عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جناب جنید اکبر ہوں گے. یہ نوٹیفیکیشن انشاءاللہ بہت جلد کر دیا جائے گا. اسی طرح پنجاب میں اور پورے پاکستان کے لیے ہم سمجھتے ہیں تنظیم سازی کا جو کام ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس کام کے لیے خان صاحب نے عالیہ حمزہ صاحب کو تجویز کیا ہے. ان کا حکم ہے کہ عالیہ حمزہ اس کام میں آگے بڑھیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم نو ہونی ہے، جو آرگنائزیشن ہونی ہے ہر سطح پہ، اس میں بھرپور رول ادا کریں. یہ کام انشاءاللہ عالیہ حمزہ کریں گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں وہ جانتے ہیں یہ کتنی اہم ذمہ داریاں ہیں. قوم کی نظریں ان کی جانب ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا. شکریہ. میں اتنا بتا کر دوں کہ پچھلے سال ایک سے جو ہماری حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اندر جو چیف منسٹر علی امین صاحب کے اوپر جو سیاسی ذمہ داریاں آ گئی تو بہت سارے لوگوں نے
پولیٹیکل پارٹیز نے یہ اعتراض کیا کہ وہ چیف منسٹر ہے، وہ صوبے کے ترقی کا خیال رکھے، لوگوں کا خیال رکھے، اور یہ اعتراض بھی اس کے اوپر آ گیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اور ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس وہ اس طرح ٹائم نہیں دے پا رہے، پرفارم نہیں کر رہے، اور یہ اعتراض پی ٹی آئی کے اوپر آ گیا. لیکن پارٹی کی طرف سے اور چیئرمین عمران خان کی طرف سے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ یہ رسپانسبلٹی اٹھائیں گے. تو فائنلی پارٹی نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ رسپانسبلٹی تقسیم کی جائے، کہ جو پروونشل پریزیڈنٹ ہے وہ الگ ہو اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس وہ الگ ہو، کیونکہ جب ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے تو پھر لوگ بھی اگنور ہو سکتے ہیں. اس لحاظ سے علی امین خان کی کنسنٹ سے، علی امین خان کی مرضی سے کہ وہ بہتر کوآرڈینیشن رکھ سکتے ہیں جنید خان کے ساتھ، اسی لیے خان صاحب نے آج بتایا کہ جنید خان کی نوٹیفیکیشن ہو اور یہ پروونشل پریزیڈنٹ ہے. یہ میں آج پہلے آپ سب کو کلیئر کر دوں، کیونکہ میرا اور عاطف خان صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر اور اس کے اندر بالکل ان ہے. تو یہ علی امین خان کی کمفرٹ اور انہوں نے جو چوائس دی ہے کہ وہ پولیٹیکل کوآرڈینیشن بہتر طریقے سے جنید خان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اسی لیے جنید خان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. جنید خان فاؤنڈنگ ممبر ہے، نظریاتی ممبر ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس میں علی امین خان کی خواہش بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنید خان کے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل صاحب کی یہ پوائنٹ 1 سے فوراً کلیئر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ.